ووسع وفی قراءۃ اوسع، میں بتا رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب دین اسلام لے کر آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دین اسلام یہ نیا دین ہے، یا ایسا نہیں کہ دین اسلام تب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سے دین اسلام ہے، بلکہ شروع سے جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تبھی سے تمام انبیاء کرام کا دین وہ دین اسلام تھا۔ تو اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جیسے ہندو دھرم کہتے ہیں کہ ہندو دھرم اسلام سے بھی قدیم اور پرانا ہے، یا عیسائی لوگ کہیں کہ عیسائی دین اسلام سے بھی پرانا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں۔ تمام انبیاء کا جو دین تھا اسی دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور اسی کی جو دعوت ان کی تھی وہی دعوت ان کی ہے، بس چند فروعی چیزوں میں فرق ہے۔ اچھا، ووسع، اور اسی سے عطف اذکر، یاد کرو اس وقت کو جب وصیت کی، ایک قرات میں اوصا ہے، جب وصیت کی بہا اس کی، یعنی بالملتی، ملت کی، کس نے؟ ابراہیم نے۔ ووصى بہا ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت کو جب وصیت کی اس کی ابراہیم نے، یعنی ملت ابراہیمی کی وصیت کی، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کی۔ تو اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی۔ کیسے وصیت کی تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو۔ اصطفیٰ، چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا تمہارے لیے، الدین، دین کو۔ کون سے دین کو؟ دین الاسلام، دین اسلام کو۔ مفسر نے دین کی تفسیر دین اسلام سے کی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں دین اسلام سے کرنے کی۔ ایک تو الدین میں جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے ہے، عہد ذہنی کے لیے، کہ ذہن میں پہلے سے تھا ان کے دین سے مراد کیا ہے، اس لیے الف لام لے آئے عہد کے لیے، کہ اسی سے اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آگے کہا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اسلام والا ہوتا ہے، جس کا دین اسلام ہو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مفسر نے دین کی تفسیر کس سے کی ہے؟ دین اسلام سے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو۔ جب اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اختیار کیا تمہارے لیے، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو اسی دین پر رہتے ہوئے مرنا ہے۔ فلا تموتن، پس تم نہ مرنا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ یہاں پر نہ مرنے کا کہا گیا، تم نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان رہو۔ نہ مرنا تو مرنا اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں، موت تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو، یعنی جس کی روح قبض کر لیتا ہے، جس کو موت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر اصل موت کی نفی نہیں ہے، اصل نفی ہے کہ ترک اسلام کی، اصل نفی ہے نحی عن ترک الاسلام۔ نحی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، نہا بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا اسلام کے ترک کرنے سے، یا یہ کہ نحی یہاں پر اس آیت میں نہیں ہے ترک اسلام سے۔ وَأَمْرٌ بِالثَّبَاتِ، اور اس میں حکم ہے بالثبات علیہ، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا، الی مصادفت الموت، موت کے اچانک آ جانے تک۔ تو امرن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو امارا، اگر اس کو نہا پڑھیں گے تو اس کو امارا پڑھیں گے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ترک اسلام سے ان کو منع کیا اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ چونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے،
موت اچانک آتی ہے، تو لہٰذا تم کو ہر وقت مسلمان بن کے رہنا ہے۔ مسلمان بن کے ہر وقت رہو گے تو تمہاری موت اسلام پر آئے گی۔ ایسا نہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے مرتد ہو جاؤ یا ہمیشہ کے لیے مرتد ہو جاؤ تو موت تمہاری پھر اسلام پر نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا تم کو ہر حال میں مسلمان رہنا ہے، ہر وقت مسلمان رہنا ہے، ہر وقت اللہ کا فرما بردار اور مطیع رہنا ہے۔ اس مسلمان یعنی اللہ کا فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مر جاؤ، تو اس لیے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا، ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، تاکہ تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آئے، تمہاری موت اللہ رب العالمین کے لیے اطاعت کرتے ہوئے آئے، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ دین ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ مسلمان تھے۔ معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ سب مسلمان تھے، یہودی یا عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اور بھی قرآن پاک میں بہت سارے نصوص ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کا دین دین اسلام تھا۔ وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد کیجئے جب یہودیوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، أَلَسْتَ تَعْلَمُ، کیا تم نہیں جانتے، ان یعقوب، کہ یعقوب علیہ السلام، یوم ماتا، جس دن ان کی وفات ہوئی، اوصا، انہوں نے وصیت کی، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، بالیہودیتی، یہودی دین اپنانے کی۔ تو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے وفات کے دن اپنے بیٹوں کو یہودی دین اپنانے کی وصیت کی تھی، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہودیوں نے ایسا کہا۔ تو یہ یہودیت تھی ہی نہیں اس وقت جس وقت یعقوب علیہ السلام تھے، یہودی دین اور مذہب یہ تھا ہی نہیں جب یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کی جو ہے اولاد، اور اس کے بعد میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، بہت بعد میں، پھر ان کے ماننے والے، پھر بعد میں یہ لوگ، یہودی دین ان کا بنا۔ تو یہودیت تھی ہی نہیں تو اس کی وصیت کیسے کرتے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو بھی حنفی ثابت کرتے ہیں، جب تعصب کی حد تجاوز کر جاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ وہ بھی حنفی تھے، نعوذ باللہ۔ تو ایسے ہی یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے۔ نزلہ، تب، ولما کا جواب ہے نزلہ، اور جب کہا یہودیوں نے ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب یہ فرمان الہی نازل ہوا، ام کنتم شہداء حضورا، ام کنتم شہداء حضورا، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ شہداء یعنی حاضر، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر، جب، حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب کے پاس موت، یعنی جب موت آئی۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ اذ بدل، اذ یہ بدل ہے اس اذ سے، پہلے والے اذ سے، اذ بدل من اذ قبلہ، پہلے والے اذ سے یہ بدل واقع ہے، یہ والے اذ۔ اذ قال لبنیہ، جب کہ کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی یعنی بعد موتی، میری موت کے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود کی، و الہ آبائک، اور تمہارے آبا و اجداد کے معبود کی، ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود کی اور تمہارے آبا و اجداد کے معبود کی۔ آبا و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یہ تمہارے آبا و اجداد کا جو رب تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اسی کی ہم بھی عبادت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے
کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام سے اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اس کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام وغیرہ جو 12 بیٹے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی معبود کی اور آپ کے آبا اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسحاق کے باپ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسماعیل کیا ہوئے ان کے؟ اسماعیل علیہ السلام یعقوب کے یا یعقوب کے بیٹوں کے کیا ہوئے؟ یعقوب کے چچا ہوئے ہیں، یعقوب کے چچا ہوئے۔ تو اس کو پھر آبا کیوں کہا ہے؟ تو مؤلف کہہ رہے ہیں عد اسماعیل من الآبائی، اسماعیل علیہ السلام کا آبا میں شمار کرنا، و الہ آبائی کا، تو آبا کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو آبا میں شمار کیا ہے، کیوں؟ عد اسماعیل من الآبائی تغلیبن، یہ تغلیباً ان کو شمار کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو آبا و اجداد میں شمار کیا ہے تغلیباً۔ تغلیباً بولے تو وَلِأَنَّ الْأَمَّ بِمَنزِلَةِ الْأَبْ، اس لیے کہ چچا یہ باپ کی منزلت میں ہوتا ہے، چچا باپ کے مقام و مرتبے میں ہوتا ہے۔ تو اور حدیث پاک میں بھی اس طرح سے الام سنو ابی ہی، کہ چچا وہ اپنے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر باپ کے درجے میں ہے، مقام پہ، منزلت پہ ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا میں شمار کیا ہے، چونکہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، تو اپنے باپ کا بھائی، اپنے دادا کا بھائی، وہ بھی آبا و اجداد ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے الہ واحدہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد کہا الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، بدل من الہ کا، یہ الہ واحد یہ الہ کا سے بدل ہے، چونکہ الہ واحدہ یہاں پر کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان لوگوں نے 2 معبودوں کی عبادت کی بات کی، نعبد الہ کا ہے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، تو ایسا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ 2 معبودوں کی بات ہو رہی ہے، ایک تو الہ کا اور ایک الہ آبائی کا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی ہے، انہوں نے کہا ایک ہی معبود کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے، اسی اللہ کے، اسی ایک ہی معبود کے لیے ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم مسلمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَأَمْ بِمَعْنَى حمزۃ الانکار، یہاں پر جو ام آیا ہے ام کنتم میں ادھر، تو یہ ام کس معنی میں؟ حمزہ کے معنی میں، حمزہ استفہام، استفہام کیسا؟ استفہام انکاری، بمعنی حمزۃ الانکار، حمزہ انکار یعنی استفہام انکاری کے معنی میں ہے۔ کیا تم اس وقت کیا تم موجود تھے؟ یعنی تم موجود نہیں تھے، اے لم تحضروہ وقت موتہ، یعنی تم ان کی موت کے وقت، ان کی وفات کے وقت تم حاضر نہیں تھے۔ دیکھیں یہاں پر موت آیا ہے، موت کا لفظ، اور یہاں پر بھی موت کا لفظ آیا نبی کے لیے، نبی یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یعقوب الموت، تو نبی کے لیے، ولی کے لیے، کسی کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کرنا ان کی توہین نہیں ہے۔ اگر توہین ہوتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول ہے، نبی کو کہتے ہیں مر گئے ہیں، ان کو ذرا بھی ادب اور تمیز نہیں ہے۔ دیکھیے مرنا انسان کے لیے، مرنا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، باقی رہنے والی ذات حی اور قیوم صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے، اس کے علاوہ ہر شخص کو موت کا مزہ
چکھنا ہے ہر نفس کو۔ تو موت کا لفظ استعمال کرنا یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بھی اپنے نبیوں کے لیے استعمال کیا، انک میت و انہم میتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعقوب علیہ السلام دیگر انبیاء کے لیے بھی یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کسی کا بڑا پنا اس کو موت سے نہیں بچا سکتا، چاہے کوئی کتنی بھی بڑی ضرورت ہو معاشرے اور سماج کی، چاہے کسی کچھ بھی مجبوری ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، موت سے صرف اللہ کی ذات بچ سکتی ہے۔ یہاں پہ کہا لم تحضروه، تم اس وقت حاضر نہیں تھے جس وقت ان کی موت ہوئی تھی، فکیف تنسبون الیہ ما لا یلیق بہ، تو کیسے تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو وہ بات جو اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی یہودیت کی، ارے تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو ان کے شایع نشان نہیں ہے؟ وہ کیوں وصیت کریں گے یہودیت کی؟ یہودیت تھا ہی نہیں اس وقت، اپنے بیٹوں کو کیسے وصیت کریں گے تم یہودی دین اپنا لینا؟ ارے ان کے بیٹوں کے زمانے میں یہودی دین تھا ہی نہیں تو کیسے اس کو اپناتے ہو؟ تو یہ تو بہت یعنی عجیب بات ہے، بہت ایک دم کھلی ہوئی یعنی بیوقوفی ہے یہ تو، اس طرح کی بات کرنا۔ تم ایسی بات کیوں منسوب کرتے ہو ایک نبی کی جانب جو ان کے شایع نشان نہیں ہے؟ تو ان کو جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے انہیں ڈانٹتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے ان پر، تل کا امت قد خلت، ارے یہ تو امت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یہ جس امت پر تھے وہ تو گزر چکی، تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ امت یہ تو جا چکی ہے، تل کا امت، یہ امت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہ لوگ جو جا چکے اپنے رب کے پاس، قد خلت سلفت گزر چکے جا چکے، لہا ما کسبت اس امت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ اب دیکھیے تل کا مبتدا، تل کا کیا ہے؟ مبتدا ہے، والاشارۃ الی ابراہیم و یعقوب و بنیہما، اور تل کا سے اشارہ ہے یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی اولاد و بنیہما، اور ان دونوں کی اولاد ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم السلام کی اولاد کی طرف تل کا سے اشارہ ہے۔ وَأُنِّثَ، تل کا یہ اشارہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو اس کو تلکا کا اشارہ مؤنث کا اشارہ جو لائے ہیں تلکا کے ذریعے، یہ لتانیس خبرہ، اس کی خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے، تل کا امتن، تل کا یہ مؤنث ہے، اب اس کی خبر امتن یہ بھی مؤنث ہے، تو خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے تل کا اشارہ بھی مؤنث لا گیا، تل کا امتن، یہ امت قد خلط گزر چکی ہے، سلفت جا چکی ہے، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، من العمل جو عمل اس نے کیا، اے جزاؤہ یعنی اس کا بدلہ ہے، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ان کے لیے اس کا بدلہ ملے گا، اچھا برا جیسا کیا ٹھیک ہے، وہ اللہ کے پاس گئے ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ اب تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو، تم ان کے بارے میں بحث کر رہے ہو یہ ایسے تھے ویسے تھے، جیسے بعض لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا عمل نہیں دیکھتے اپنا کیا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی غلطیوں کو چھاننے لگ جاتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ان سے ہوا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی فکر مت کیجیے، آپ اپنے عمل کی فکر کیجیے، آپ کیا کر رہے ہو۔ تل کا امت ان قد خلت، وہ تو امت جا چکی ہے، ان کے بارے میں لب کشائی مت کیجیے، جن کے بارے میں لب کشائی کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو ایسے ان سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ نہیں مانتے مت مانو، لیکن تم ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو جو جا چکے اپنے رب کے پاس، وہ تو جا چکے، اپنی فکر کیجیے۔ جزاء استیناف، جملہ استینافیہ ہے۔ وَلَكُمْ الْخِطَابُ لِلْيَهُودِ، اور تمہارے لیے، خطاب یہاں پر یہودیوں سے ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا، جو تم نے کیا، جو کچھ عمل کیا اس کا عمل تم کو ملے گا، اس کی جزا اس کی سزا تم کو ملے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے اما اس تعلق سے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، اما كانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، وہ جو پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا آپ اپنے عمل کو درست کیجیے۔ کما لا یسألون عن عملکم، اور جیسا کہ وہ بھی نہیں سوال کیے جائیں گے تمہارے عمل کے بارے میں، ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیا ہے، تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا ان لوگوں نے کیا عمل کیا ہے، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے عمل کو درست کیجیے۔ والجملۃ تأکید لما
قبلہا، اور یہ جملہ اپنے سے ما قبل والے جملے کی تاکید ہے. یعنی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم نے کمایا ہے. پھر یہاں پہ کہا ول تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ جملہ اپنے سے پہلے والے جملے کی تاکید ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کیا ان کو ملے گا ان کا عمل، تم جو کرو گے تم کو ملے گا، تو تم سے پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. لہذا تمہیں اس تعلق سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر ادھر کی اول فول نہیں بکنا چاہیے کہ انہوں نے یہودیت کی جو ہے تائید کی تھی، یہودیت کی وصیت کی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب تمہارے اپنے ڈھکوسلے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، دیکھیے یہودیوں نے اور کیا کہا تھا، کونو ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ، کونو ہودن یہودی ہو جاؤ، او نصارا یا نصارا ہو جاؤ. تو یا نصارا ہو جاؤ یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ نصرانیوں نے کہی تھی. وقالو کا فائل، قالو کا فائل یہودی اور نصرانی دونوں ہیں. یہودیوں نے کہا کونو ہودن، نصارا نے کہا کونو نصارا، یہودی ہو جاؤ، نصارا نے کہا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے. کیا کہا؟ ہدایت پا جاؤ گے. ہر ایک اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک کی کہہ رہا ہے ایسا ایسا ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. اصل دین الہی اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا جو خالص دین ہے، قرآن و حدیث کا دین، اس دین کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہ مسلک اپنا لو ہدایت پا جاؤ گے، ہمارے مذہب پر آ جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، اور اصل دین کو بھول جاتے ہیں. تو ایسے یہ یہودی لوگ اپنے اصلی دین کو بھول گئے، نصرانی بھی اپنے اصلی دین کو بھول گئے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ایسا ہو جاؤ ایسا ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. او یہاں پر جو او آیا ہے کون ہدن و نصارا للتفصیل، یہ تفصیل کے لیے ہے، یعنی تنویع کے لیے ہے. ایسا نہیں اختیار کے لیے نہیں ہے کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، نہیں، یہودی ایسا نہیں کہہ سکتے یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، اس لیے کہ یہودی تو نصرانی کو گمراہ مانتے ہیں، اور نصارہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، نہیں، اس لیے کہ نصرانی یہودیوں کو گمراہ کہتے ہیں. تو اس لیے او یہاں پر تفصیل کے لیے ہے، یہ تنویع کے لیے ہے، اختیار کے لیے نہیں، تخییر کے لیے نہیں ہے. وقائل الاول، یہ جو پہلی بات ہے اس بات کے قائل، وقائل الاول پہلی بات کے قائل، کونوا ہودن کے قائل کون ہے؟ یہود المدینہ، مدینہ کے یہودی ہیں، کونوا ہودن کے قائل. والثانی یعنی وقائل الثانی، دوسری بات کے قائل، یہ دوسری بات ہے کونوا نصارا، اس کے قائل کون ہے؟ نصارا نجران، نجران کے نصارہ اس دوسری بات کے قائل ہیں. کہنے مطلب یہ بات کس نے کہی؟ کونو ہدن، مدینہ کے یہودیوں نے کہی. کونو نصارا، یہ بات کس نے کہی؟ نجران کے نصارہ نے کہی. تو معلوم ہو گیا قالو کا فاعل، ہمیں معلوم ہو گیا قالو کا فاعل کون ہے؟ مدینہ کے یہودی یا نجران کے نصارہ. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں. تم تو یہودیت اور نصرانی کی بات کرتے ہو، ہم تو ان سے بھی آگے، جو یہودیت کے بھی باپ تھے نصرانیت کے بھی باپ تھے. یعنی یہودی دین کون لائے تھے؟ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام. نصرانی دین کون لائے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان سب کے باپ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. تم ان کی طرف بلاتے ہو، ارے ہم تو ان کے بھی باپ کی بھی پیروی کرتے ہیں. ملت ابراہیمی بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی. حنیفاً، کون ابراہیم؟ ارے جو حنیف تھے، اس حال میں کہ حنیف تھے، حال حنیفاً حال من ابراہیم، ابراہیم سے یہ حال واقع ہے. حنیف کا معنی کیا ہے؟ مائلا عن الادیان، تمام ادیان سے مائل ہونے والے، کلہا تمام ادیان سے، الی الدین القیم، دین قیم کی طرف جانے والے. تمام ادیان کو چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک دین، دین قیم کو ماننے والے ابراہیم علیہ السلام، اس کی ملت کی ہم پیروی کرتے ہیں. تم بلاتے ہو ہم کو یہودیت کی طرف، نصرانیت کی طرف، ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کے بھی باپ کی پیروی کرتے ہیں. آؤ حق کی طرف، تم حق کو ماننے والے ہو، اگر حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں تم حق کی دعوت دینے والے ہو تو آؤ اس کے بھی باپ کی طرف. سب مل کر اس کی پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہمارا اور تمہارا سب کا باپ ہے، جو ہم سب کی ملت ہے، اس ملت کی پیروی کرتے ہیں. اگر تم صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں حق کی دعوت دینے والے ہو، آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرارا جواب دیا، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا. کون ابراہیم؟
वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो इब्राहिम जो मुशरिकीन में से नहीं थे, जो मुशरिकीन में से नहीं थे, जो मुवहिदीन में से थे, जो इमामुल मुवहिदीन थे। क़ूलू, इनसे कहिए, खिताब मोमिनीन के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा क़ूलू, इनसे कहिए। अल्लाह ताला कह रहा है क़ूलू, कहो, खिताब मोमिनीन से, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाह, अल्लाह पर। मोमिनीन से खिताब है कि हो हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उनसिला इलैना, और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया कुरान पाक, हम उस पर भी ईमान लाए। वमा उनसिला इला इब्राहीम, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल किया गया, मिन सुहुफिल अश्र, 10 सहीफ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ सहीफ़े सुहुफ इब्राहीम व मूसा कुरान पाक में जिनका जिक्र है, उन सहीफ़ों पर भी हम ईमान लाए। वह इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ, अस्मात इन औलादी, उनकी औलाद की तरफ जो कुछ नाजिल हुआ अल्लाह की जानिब से, हम सब पर ईमान लाए। वमा ऊतिया मूसा, और जो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी गई, हम उस पर भी ईमान लाए। व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम को मिनल इंजील, जो इंजील किताब दी गई, उस पर भी हम ईमान लाए। वमा ऊतिय नबिय्युन मिन रब्बिहिम, और जो कुछ उनके रब की जानिब से नबियों को जो कुछ दिया गया, किताबें, आयतें, मोजज़ात, निशानियाँ, हम सब पर ईमान लाए। तुम कहते हो यहूदी नसरानी हो जाओ। अरे तुमने हमारा ज़मीर देखा नहीं, तुमने हमको, हम तो सब नबियों पर ईमान रखते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, हम तो उनमें से किसी के दरमियान तफरीक करते ही नहीं। तुम कहते हो यहूदी हो जाओ, वो कहते हैं नसरानी हो जाओ। अरे आओ उससे भी आगे बढ़कर बात करते हैं। तमाम नबियों पर हम ईमान रखते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिहिम, हमारी तरह कुशादा दिली के साथ आइए, बात कीजिए, और सच्चे दीन को, अल्लाह का हकीकी दीन है, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान लाते हैं। तुम एक नबी पर ईमान लाने की बात करते हो, और सब नबियों पर ईमान लाते हैं। सारे नबी अल्लाह के नबी हैं, किसी नबी के दरमियान तफरीक नहीं करते हैं, सब अल्लाह के नबी हैं, सब नबियों पर ईमान लाते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते हैं। फ़नुमिनु बिबाअदिन व नकफ़ुरु बिबाअद, ऐसा नहीं कि बस हम ईमान ले आए बाज़ नबियों पर और बाज़ नबियों का हमने कुफ्र कर दिया, ऐसा नहीं है। कल यहूद व नसारा, जैसा कि यहूदियों ने और नसरानियों ने किया, यहूदी लोग बाज़ नबियों पर ईमान लाए और नसरानी लोग बाज़ नबियों पर ईमान लाए, बाज़ नबियों को उन्होंने तर्क कर दिया, कुफ्र किया बाज़ नबियों के साथ। ऐसा नहीं है, हम तो सब नबियों पर ईमान लाते, किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते, किसी को एक दूसरे पर फजीलत नहीं देते, सब नबियों को अल्लाह का नबी मानते हैं। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो उसी के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह ही के लिए हम मुसलमान हैं। हमारा मुसलमान होना, फर्मा बरदार होना अल्लाह ही के लिए है, किसी और मकसद के लिए नहीं है। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह ही के लिए मुसलमान हैं, अल्लाह ही के फर्मा बरदार हैं, उसी की इताअत करते हैं। फ़इन आमनू, बस अगर वो लोग ईमान ले आए, यानी यहूदी और नसरानी, भी मिस्ली मा आमनतुम भी, मिस्ल यहाँ पर मौलिफ कह रहे जायद है, यानी बिमा आमनतुम, उस पर ईमान ले आए जिस पर तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इहतदऊ, तो वह हिदायत पा जाए। फ़इन आमनू, अगर वो लोग ईमान ले आए यहूदी और नसरानी, बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, यहाँ पीछे बात गुजर चुकी है, खिताब किसके लिए? मोमिनीन के लिए है, खिताब लिल मोमिनीन। क़ूलू, खिताब यहाँ भी मा आमनतुम बिही, जिस पर तुम ईमान लाए, सहाबा किराम से खिताब है, वो जिस पर तुम ईमान लाए उस पर अगर ये लोग यहूदी और नसरानी ईमान ले आए तो ये लोग भी हिदायत पा जाएं। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, उस जैसा ईमान जैसा तुम ईमान लाए हो, या जिस पर तुम ईमान लाए हो उस पर ये लोग भी ईमान ले आए। तो देखिए साहबा किराम को ईमान को यहाँ पर आइडियल बना के बताया जा रहा है कि अगर वैसा ईमान ले आओ जैसा साहबा किराम लाए तो तुम हिदायत पा जाओगे। आज कुछ लोग हैं साहबा किराम के ईमान पर वो लोग उंगली उठाते हैं, जबकि उनके ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आइडियल और नमूना बनाया, और यहूदियों से भी कहा कि तुम उन जैसा ईमान ले आओ, हिदायत पा जाओगे। फ़क़द इहतदऊ, साहबा किराम पर उंगली उठाते हैं, उनके अमाल के अंदर जो है नक्स तलाश करते हैं, और बाद वाले अइम्मा किराम की बात को साहबा अंबिया की बातों से भी ऊंचा बना देते हैं। तो ये जो है इफरात तफरीद है, यहूद और नसरानियों का तरीका है कि अंबिया के बराबर किसी और की बात को करार देना, या उन जैसी इत्तिबा और पैरवी, नबी की जैसी इत्तिबा और पैरवी किसी गैर नबी की करना, ये नबूवत में शराकत है। वइन तवल्लौ अनिल ईमान बिही, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं तुम्हारे ईमान के जैसे, या जिस पर तुम ईमान लाए उस पर अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं और एराज करते हैं, वइन तवल्लौ,
اگر یہ لوگ پیٹ پھیرتے ہیں ایمانی بھی، اس پر ایمان لانے سے پیٹ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، فإنما هم فی شقاق، تب تو یہ لوگ مخالفت میں ہیں. شقاق خلاف معکم، آپ کی مخالفت میں ہیں لوگ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یا محمد شقاقهم، فَسَيَكْفِيكَ، ان قریب اللہ تعالی آپ کے لیے ان سے کافی ہوگا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے. یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شقاقهم، ان کی مخالفت، ان کی جو ہے خلاف ورزی کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو. العلیم بأحوالہم، اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو جانتا ہے، اللہ کو علم ہے ان کے احوال کا. وَقَدْ كَفَاهُ إِيَّاهُمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ان سے، آپ کے لیے کافی ہو گیا بقتل قریظہ، بنی قریظہ کے قتل کے ذریعے، بنی قریظہ کو قتل کروا دیا اللہ رب العالمین نے. اور ونفی النذیر، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا. وضرب الجزیہ علیہم، اور ان پر جزیہ کو لاگو کر دیا، واجب کر دیا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کافی ہو گیا آپ کے لیے ان سے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کافی ہو گیا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کافی ہے تمہارے لیے ان سے. تو دیکھیے جو اللہ اس کے رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا تو یہ مخالفت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، قرآن میں دوسری جگہ ہے. تو ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے کہاں پر مذاق اڑایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی کس ملک میں؟ فرانس میں. جی فرانس میں مذاق اڑایا. دیکھیے چند ہی دنوں بعد اللہ رب العالمین نے وہاں پر بہت زبردست فتنہ فساد پیدا کر دیا. وہی لوگ جو مذاق اڑانے والے تھے آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑا دیا، اور آج جو فرانس میں بہت بری بدتر بہت بری حالت ہے. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل و غارت گری فتنہ فساد وہاں پر پیدا ہو گیا ہے. تو اللہ رب العالمین کافی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے گا. صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغہ میں ہوتا رنگ، اللہ کا رنگ، مراد ہے دین ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین. مصدر مؤکد لآمنا، یہ آمنا کا مصدر مؤکد ہے، یہاں پر پیچھے گزرا ہے قولوا آمنا، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کیا، اللہ کا دین ہم نے اختیار کیا. صبغۃ اللہ مصدر مؤکد لآمنا، مصدر ہے تاکیدی ہے آمنا کے لیے. ونصبه بفعل مقدر، اور اس کو جو نصب ملا ہے صبغۃ، یہ فعل مقدر کی وجہ سے ہے، یعنی صبغنا اللہ صبغہ، اللہ رب العالمین نے ہم کو اللہ کا رنگ دیا ہے. صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کا رنگ، اللہ کا دین میں ہم کو رنگ دیا ہے. والمراد بها دینہ، اس سے مراد کیا صبغہ سے؟ اس کا دین. الذي فطر الناس علیہ، جس دین پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، دین اسلام پر. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، جس پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، فطرت پر، وہ دین اسلام ہے. تو کہا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا دین. لظہور اثرہ علی صاحبہ، اس کو صبغہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کے صاحب پر. کالصبغ فی الثوب، جیسا کہ رنگ کلر کپڑے میں کلر لگ جائے تو وہ رنگ ظاہر ہونے لگتا ہے اور کپڑے کا وہی رنگ جو ہے کہلاتا ہے. تو ایسے ہی اس دین کو بھی صبغہ کہا گیا ہے کہ انسان جو بھی دین اپنا لیتا ہے اس پر اس دین کا اثر ظاہر ہوتا ہے. جس دین کو بھی انسان اپناتا ہے اس دین کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو صبغہ کہا ہے. ایسے ہی رنگ کلر، انسان پر کوئی بھی کلر لگ جائے اس کلر کا اثر اس پر دکھائی دیتا ہے. تو ایسے ہی انسان جس دین کو اپنا لیتا ہے اس دین کا اثر اس پر ہوتا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے اللہ سے صبغتاً، رنگ کے اعتبار سے. اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام کا رنگ دیا ہے، اس رنگ سے بہتر، اس سے بہتر دین کیا ہو سکتا ہے؟ تمییز، یہ تمییز واقع ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہی کی ہم عبادت کرنے